العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد۔ سامعین اکرام، کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام سے درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، طہارت کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کے درس کا عنوان ہے اطالۃ الغرہ والتحجیل، یعنی وضو کے اثرات سے روشنی اور چمک کو بڑھانے کا بیان۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے روز میری امت کے لوگ ایسی حالت میں آئیں گے کہ وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ تم میں سے جو شخص اس چمک اور روشنی کو زیادہ بڑھا سکتا ہو اسے ضرور بڑھانی چاہیے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وضو کے فضائل سے متعلق ہے کہ قیامت کے روز میری امت کے لوگ ایسی حالت میں آئیں گے کہ وضو کی وجہ سے، وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔ اس لیے تم میں سے جو شخص قیامت کے دن اپنی چمک اور روشنی کو بڑھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وضو کرے اور اپنی روشنی اور چمک کو بڑھائے۔ غرن یأتون کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے۔ اعراب اس طرح ہے کہ غین پر ضمہ اور را پر تشدید، غرن، اور اگر کی جمع ہے، اور اگر اسے کہتے ہیں جس کے سفیدی ہو، اور غرہ دراصل اس سفید چمک کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی پیشانی میں ہوتی ہے۔ محجلین تحجیل سے اس میں مفعول واقع ہو رہا ہے اور اس سفیدی کو کہتے ہیں جو گھوڑے کے پاؤں میں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وضو کی چمک کی وجہ سے ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں دمک اور چمک رہے ہوں گے۔ پیشانی، چہرہ، ہاتھ، پیر سب چمک دمک رہے ہوں گے۔ یطیل اطالہ سے ماخوذ ہے، دراز کرنے، لمبا کرنے اور طویل کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ غرتہ اپنی چمک روشنی، مطلب یہ ہوا کہ جہاں تک پانی پہنچانا ضروری و لازمی ہو وہاں سے آگے تک پہنچانا۔ اس حدیث کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اعضائے وضو کو حد فرض سے زیادہ تک دھونا، مثلا ہاتھوں کو کندھوں تک اور پاؤں کو گھٹنوں تک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث نے یہی مفہوم سمجھا اور اسی پر ان کا عمل تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسے مستحب سمجھتے ہیں، مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسے مستحب نہیں سمجھتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وضو کی حد متعین ہے اور زیور اپنے مقام پر ہے۔ ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر عضو وضو کو تین مرتبہ دھوئے، یعنی ہر اعضائے وضو کو تین مرتبہ دھوئے۔ اور ایک تیسرا مفہوم یہ بھی ممکن ہے کہ وضو موجود ہو مگر ثواب کی نیت سے تازہ وضو کرے، یعنی وضو رہتے ہوئے، باوضو رہتے ہوئے پھر سے تازہ ہونے کے لیے وضو کرے، تازہ وضو کرے۔ اور ہر وقت باوضو رہنا بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی مومن کو چاہیے کہ پاک رہے، باوضو رہے، تو اس سے ہر وقت باوضو رہنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ دونوں مفہوم ظاہر کے خلاف ہیں۔ اس آخری جملے کے بارے میں راوی کو تردد ہے کہ یہ مرفوع ہے یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جیسا کہ مسند امام احمد اور فتح الباری میں ہے۔ اس لیے اس سے مقررہ حد سے زائد حصہ کو دھونے پر استدلال محل نظر ہے۔ اغاثۃ اللہفان صفحہ 200۔ بہرحال اس حدیث میں وضو کی فضیلت کو بیان کی گئی ہے کہ جو شخص اپنی چمک کو، روشنی کو بڑھانا چاہیں وہ وضو کرے، وضو کرتے رہے، اعضائے وضو کو دھوتے رہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے اس حال میں کہ وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے۔
اس لیے جو شخص اپنی چمک اور روشنی کو بڑھانا چاہیں اسے بڑھانا چاہیے، جتنا بڑھا سکتا ہو بڑھانا چاہیے۔ تو وضو کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، ہمیں چاہیے کہ وضو کرتے رہیں، اکثر باوضو رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو طہارت و پاکیزگی اور وضو کا اہتمام کرنے، سنت کے موافق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔